بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم BSN 7 سیمسٹر کی سبجیکٹ کرٹیکل کیئر نرسنگ پڑھ رہے ہیں۔ کرٹیکل کیئر نرسنگ میں آپ لوگوں کے کورس کا یونٹ 1 ہم کور کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے۔ چینل کے پلے لسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی، وہاں سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے، اس میں ہم آپ لوگوں کے کورس کا ایک اور یونٹ اسٹارٹ کریں گے، یونٹ 2، جو کہ ٹولز آف کرٹیکل کیئر نرسنگ پہ ہیں۔ اس یونٹ کے ٹوٹل 3 آبجیکٹیوز ہیں، ان میں سے جو فرسٹ آبجیکٹیو ہے وہ وینٹیلیٹر کیئر ہے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ وینٹیلیٹر کیئر جو کہ فرسٹ آبجیکٹیو ہے، اس کا پارٹ 1 ہم کور کر لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، جہاں ہم بات کرتے ہیں وینٹیلیٹر کیئر کی، تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے وینٹیلیشن کو سمجھنا ہوگا، وینٹیلیٹر کو سمجھنا ہوگا۔ وینٹیلیٹر کو سمجھنے سے پہلے وینٹیلیشن جو ہے وہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ وینٹیلیشن کیا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کہ وینٹیلیشن وہ پروسیس ہے جس کے تھرو لنگس کے اندر ایئر جاتی ہیں، اور لنگس کے اندر موجود جو ایئر ہوتی ہیں وہ لنگس سے باہر نکلتی ہیں۔ مطلب یہ کہ باہر جو انوائرمنٹ میں آکسیجن ہوتی ہیں وہ لنگس میں چلی جاتی ہیں، اور لنگس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جاتی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تھرو ہوا لنگس کے اندر جاتی ہے اور لنگس کے اندر موجود ہوا باہر نکل جاتی ہیں، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیشن۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر آکسیجن کے لیول کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی ہماری جو نیچرل بریتھنگ، جو نیچرل وینٹیلیشن ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھار کسی بھی بیماری کی وجہ سے، آگے ہم ڈسکس کریں گے، بہت سارے ایسے کنڈیشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، یا تو بالکل بند ہو جاتی ہیں، ایک انسان بالکل خود سے وہ بریتھنگ نہیں کر پاتا، یا پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، صحیح طریقے سے بریتھنگ نہیں کر پاتا۔ تو اس ٹائم ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہیں۔ اور وینٹیلیٹر کیا ہے؟ وینٹیلیٹر ایک میڈیکل ڈیوائس ہے، ایک مشین ہے، ایک میڈیکل ڈیوائس ہے جس کے تھرو یا تو وہ پیشنٹ جو بالکل بھی بریتھنگ نہیں کر پا رہا، اس بریتھنگ کے نہ کر پانے کو ہم ریپلیس کرتے ہیں۔ اس وینٹیلیٹر کو جب ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بریتھنگ خود سے نہیں کر پا رہا تھا نیچرلی، اب وہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے نیچرل بریتھنگ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کو جو آکسیجن کی جو وہاں پہ کمی ہوتی ہے اس کے بریتھنگ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس کو پورا کرتی ہیں۔ تو اس ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹر، جو کہ یا تو اسسٹ کرتی ہیں اسپونٹینیس بریتھنگ کو، یا تو پھر وہ ریپلیس کرتی ہیں اسپونٹینیس بریتھنگ کو، اور یہ ڈیلیور کرتی ہیں آکسیجن ہمارے باڈی کو، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہیں وہ باڈی سے ریموو کرتی ہیں۔ تو یہ وینٹیلیٹر کہلاتی ہیں۔ دیکھ لیں، لکھا ہے آپ لوگوں کے سلائڈس میں کہ میکینیکل وینٹیلیشن کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک ایسی وینٹیلیشن ہے لنگس کی کہ جس میں آرٹیفیشیل طریقے سے وینٹیلیٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ وینٹیلیشن کرتے ہیں، یعنی لنگس کا کچھ اس طریقے سے وینٹیلیشن کرنا کہ جس میں وہ آرٹیفیشیل چیز کو، کسی ڈیوائس کو جسے ہم وینٹیلیٹر کہتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے وینٹیلیشن کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل وینٹیلیشن۔ A ventilator delivers gas to the lungs with either negative or positive pressure۔ اب وینٹیلیٹر جو ہے وہ یا تو نیگیٹیو پریشر کو یوز کرتے ہوئے، نیگیٹیو پریشر جو سسٹم ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے گیس پرووائڈ کرتی ہے لنگس کو، یا پھر وہ پازیٹیو پریشر جو سسٹم ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیلیورس کرتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، 2 میتھڈز ہوتے ہیں گیس ڈیلیورنگ کے۔ وینٹیلیٹر کے تھرو جب ہم گیس ڈیلیور کرتے ہیں لنگس کو، تو اس کے 2 میتھڈز ہوتے ہیں۔ ایک میتھڈ ہوتا ہے نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن، اور ایک میتھڈ ہوتا ہے پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن۔ تو اس میں نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن ایک ایسی میتھڈ ہے کہ جس میں جو پریشر ہوتا ہے چیسٹ کے اندر، تو وہ لوور ہو کر دی جاتی ہیں۔ جب پریشر چیسٹ کے اوپر لو کر دی جاتی ہیں تو اس سے چیسٹ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں۔ جب چیسٹ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں تو ایئر جو ہے وہ جا کے نیچرلی، جس طریقے سے نیچرلی ہم سانس لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے لنگس کے اندر ایئر چلی جاتی ہیں۔ نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن جو ہے وہ نیچرل بریتھنگ ہی کی طرح ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نیچرلی جب بریتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چیسٹ کے سراؤنڈنگ جو پریشر ہیں وہ جب لوور ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے چیسٹ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں، اور چیسٹ ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے ایئر جو ہے وہ لنگس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن جو ہے وہ بالکل ممک کرتی ہیں، بالکل وہ جیسے ہوتی ہیں ہمارے نیچرل بریتھنگ کی طرح۔ اب نیچرل بریتھنگ میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے چیسٹ کے اندر ویکیوم کریٹ ہوتی ہیں، اور اس ویکیوم کے کریٹ ہونے کی وجہ سے ایئر جو ہے وہ چلی جاتی ہے لنگس کے اندر۔ اب
پرانے زمانے میں ایک وینٹیلیٹرز ہوا کرتے تھے جن کو آئرن لنگز کہا جاتا تھا. وہ بڑے بڑے مشین ہوتے تھے جس کے اندر پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا تھا. آگے اس کی پکچر آ رہی ہے, میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی. تو وہ جو ہے وہ نگیٹیو پریشر وینٹیلیشن پرووائڈ کرتی تھی. ابھی تو وہ ریسٹرکٹڈ ہے, کبھی کبھار اوکیجنلی یوز کیے جاتے ہیں, لیکن ریسٹرکٹڈ ہے ان کو یوز کرنا. اس کے وجوہات بھی ہم آگے پڑھیں گے. اب دوسرا جو میتھڈ ہے وینٹیلیشن کا وہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن ہے. پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایئر کو فورسفلی لنگس کے اندر لے جایا جاتا ہے پریشر دیتے ہوئے. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے, جو وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں آج کل جو یوز ہو رہے ہیں تو وہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز ہیں. تو پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹر جو ہے وہ لنگس کو ایئر ڈیلیور کرتے ہیں. وہ لنگس کو ایئر ڈیلیور کرتے وقت ایسا کرتے ہیں کہ جو پریشر ہے ایٹماسفیرک پریشر اس سے زیادہ پریشر دیتے ہیں اس ایئر کے اوپر. جتنا زیادہ پریشر وہ دیں گے, ایٹماسفیرک پریشر سے زیادہ پریشر جب وہ دیں گے تو ایئر جو ہے وہ آسانی سے فلو کر جائے گی لنگس کے اندر. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر اتنا پریشر پرووائڈ کرتا ہے ایئر کے اوپر کہ اتنا پریشر انوائرمنٹ میں نہیں ہوتا, سراؤنڈنگ میں. تو اسی لیے لنگس کے اندر آسانی سے ایئر جو ہے وہ فلو ہو جاتی ہیں. اور یہ ابھی ماڈرن جو وینٹیلیٹرز جتنے بھی ہیں تو وہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں وینٹیلیٹر کی ڈیفینیشن لکھی ہے, اے وینٹیلیٹر از اے پیس آف میڈیکل ٹیکنالوجی دیٹ پرووائڈ میکینیکل وینٹیلیشن بائی موونگ بریتھیبل ایئر ان ٹو اینڈ آؤٹ آف دا لنگس. وینٹیلیٹر کیا ہے, وہ ایک پیس آف میڈیکل ٹیکنالوجی ہے, ایک میڈیکل ڈیوائس ہے جو کہ میکینیکل وینٹیلیشن پرووائڈ کرتی ہیں. کس طریقے سے, جو بریتھیبل ایئر ہے اس کو وہ لے جاتی ہے لنگس کے اندر, اور لنگس کے اندر پریزنٹ جو ایئر ہے جس کو باہر نکلنا ہے اس کو باہر نکال دیتی ہیں. کیوں ایسا کرتی ہیں؟ ٹو ڈیلیور بریتھ ٹو اے پیشنٹ ہو از فزیکلی انیبل آر بریتھنگ انسفیشینٹلی. دیکھیں کہ یہ ایسے پیشنٹ کو بریتھ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ وینٹیلیٹر پہ ہم اس کو رکھتے ہیں جو کہ فزیکلی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بریتھنگ کر سکیں, یا پھر وہ بریتھنگ کر رہا ہے لیکن بہت زیادہ انسفیشینٹ بریتھنگ کر رہا ہے. تو اس ٹائم ہم اس ڈیوائس کے تھرو اس کو جو ہے وہ بریتھنگ اس سے کرواتے ہیں, اس کو وینٹیلیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پرپس کیا ہے وینٹیلیشن کا, وینٹیلیٹر کو یوز کرنے کا؟ تو لکھا ہے ٹو مینٹین اور امپروو وینٹیلیشن اینڈ ٹیشو آکسیجنیشن. وینٹیلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے, اور جو ٹیشو آکسیجنیشن ہے ٹیشوز تک آکسیجن کو پہنچانا جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم وینٹیلیٹر کو یوز کرتے ہیں اور وینٹیلیٹر کے تھرو پیشنٹ کو وینٹیلیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹو ڈیکریز دا ورک آف بریتھنگ اینڈ امپروو پیشنٹ کمفرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میکینیکل وینٹیلیشن پیشنٹ کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ ایزیلی بریتھ کر سکے. اس کی یا تو اس کو اسسٹ کرتے ہوئے یا پھر کمپلیٹلی بریتھنگ کی جو پروسیس ہے اس کو وہ ٹیک اوور کر لیتی ہیں اور مشین جو ہے وہ پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. تو اس طرح جب مشین کی طرف سے, وینٹیلیٹر کی طرف سے سپورٹ ملنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں پیشنٹ کے انہیلیشن کو اور ایکسہلیشن آف ایئر جو ہے وہ ہو جاتی ہے وینٹیلیٹر کے تھرو, تو اس سے پیشنٹ کے جو ایفرٹس تھے ریسپائریشن کے لیے, سانس لینے کے لیے, وہ کم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ کو جو ڈسٹریس, جو فٹیگ, جو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی وہ کم ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ کو آرام مل جاتا ہے, اس کو کمفرٹ مل جاتا ہے. انڈیکیشنز. اچھا اسٹوڈنٹس اب دیکھ لیں کون کون سے ایسے وجوہات ہیں, کون کون سے ایسے کنڈیشنز ہیں, ایسے بیماریاں ہیں کہ جس میں ہمیں پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہیں. تو لکھا ہے ایکیوٹ ریسپائریٹری فیلئر ڈیو ٹو, اگر ایکیوٹ ریسپائریٹری فیلئر ہو جائے, بہت سارے وجوہات ہیں اس کے, ان کی وجہ سے, جیسا کہ میکینیکل فیلئر. میکینیکل فیلئر مینس کے انکلوڈ نیورو مسکولر ڈیزیز سچ ایز مائستینیا گریویس, گولین بیری سنڈروم اینڈ پولیومائلائٹس. فیلئر آف دا نارمل ریسپائریٹری نیورو مسکولر سسٹم. ان ڈس آرڈرس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو نارمل جو ریسپائریٹری نیورو مسکولر سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں نیورو مسکولر سسٹم کے تھرو مسلز جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ریسپائریٹری مسلز انٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ ریسپائریٹری فنکشن اپنا نارملی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی فیلئر ہو جاتی ہیں. مائستینیا گریویس کی وجہ سے, مائستینیا گریویس جو ہے وہ ایک نیورو مسکولر ڈس آرڈر ہے جو کہ
بہت ہی زیادہ اس کے اندر ویکنس ہو جاتی ہیں اسکیلیٹل مسلس کی. یہ آٹو امیون ایک رسپانس کی وجہ سے ہوتی ہیں جس میں باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ اپنے ہی ٹیشوز کے اوپر، خاص کر کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں مسلس کے اوپر، تو ان کے اوپر مطلب اٹیک کر دیتی ہیں. اور اٹیک کرنے کی وجہ سے وہ ریسیپٹرز جو کہ نرو سگنلز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں مسلس کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہ ریسیپٹر جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر جو سگنلز برین کی طرف سے آتی ہیں وہ ریسیو نہیں کر سکتے، تو ابھی وہ ان کی فیلیئر ہو جاتی ہیں. اسی طرح گولین بیری سنڈروم ہے، تو یہ بھی ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں امیون سسٹم جو ہے وہ پیریفرل نروز پہ اٹیک کر دیتی ہیں. اپنا ہی آٹو امیون سسٹم، آٹو امیونٹی ہوتی ہیں، پیریفرل نروز پہ اٹیک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی مسلز ہیں ان کی ویکنیس ہو جاتی ہیں، نمنس ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار پیرالسس بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ پولیومائلائٹس میں بھی پیرالسس ہو جاتی ہیں ریسپائریٹری مسلس کی، یعنی جو ریسپائریٹری نیورومسکولر سسٹم ہے اس کی فیلیئر ہو جاتی ہیں، تو بندہ سانس نہیں لے پاتا یا تو بہت کم لیتا ہے انسفیشینٹ، تو اس ٹائم اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ مسکولو اسکیلٹل ایبنارملٹیز اگر ہیں سچ ایز چیسٹ وال ٹراما، فلیل چیسٹ، اگر فلیل چیسٹ ہے، کوئی ٹراما ہوئی ہے، فلیل چیسٹ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ ایک سیریس کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں جو رب کیج ہوتے ہیں، ربس ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک سیگمنٹ ٹوٹ جاتا ہے کسی سیویئر ٹراما کی وجہ سے، جیسا کہ کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر کوئی گر گیا بہت زیادہ فورسفلی، تو اس کی وجہ سے. اور جب یہ بریکیج ہو جاتی ہیں تو یہ جو ٹوٹا ہوا پورشن ہے چیسٹ وال کا، یہ جو دوسرا جو صحیح والا حصہ ہوتا ہے اس سے یہ الگ ہو جاتا ہے. اور اس سے جب یہ الگ ہو جاتا ہے تو یہ جو پورا چیسٹ ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے بریتھنگ کرتے ہوئے، اور یہ دوسرے سائڈ پہ بالکل اس کے اپوزٹ یہ موومنٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس ٹائم اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں فلیل چیسٹ. فلیل چیسٹ کی وجہ سے سگنیفیکنٹ ریسپائریٹری پرابلم ہو جاتی ہیں، اور اس ٹائم بہت زیادہ پرومپٹ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اسٹیبلائز کر کے چیسٹ وال کو اور پین مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ریسپائریٹری سپورٹ اس کو دینی چاہیے، اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا چاہیے. انفیکشیس ڈیزیزز کچھ ایسے ہیں جیسا کہ نیمونیا ہو گیا، ٹیوبرکلوسس ہو گیا، تو لنگس ٹی بی اگر ہیں تو اس ٹائم ہم پیشنٹ کو رکھتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر. اور نیمونیا اگر ہیں اور سیویئر ہو گئے ہیں تو اس ٹائم ضرورت پڑتی ہے وینٹیلیٹر سپورٹ کی. ایبنارملٹیز آف پلمونری گیس ایکسچینج، اگر پلمونری گیس ایکسچینج میں کوئی ایبنارملٹیز ہیں اس کی بھی بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ obstructive lung diseases ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آستما ہو سکتی ہیں، کرونک برونکائٹس ہو سکتی ہیں، ایمفیسیما ہو سکتی ہیں. تو ان سب کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ لنگس کے اندر جو پلمونری گیس ایکسچینج ہے اس میں ایبنارملٹیز آ جاتی ہیں. اب ایمفیسیما آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹرینس کے اس میں گریجولی الویولائز جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح برونکائٹس ہے، کرونک برونکائٹس، آستما ہے، تو ان کی وجہ obstructive lung diseases ہے، ان کی وجہ سے پلمونری گیس ایکسچینج جو ہے اس میں ایبنارملٹیز آتی ہیں، اور اس ٹائم ضرورت پڑتی ہے کہ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے. کنڈیشن سچ ایز پلمونری ایڈیما، ایٹیلیکٹیسس، پلمونری فائبروسس، کچھ ایسے کنڈیشن جیسے کہ پلمونری ایڈیما اگر ہو گیا ہے، لنگس کے اندر پانی جمع ہو گیا ہے، ایٹیلیکٹیسس اگر ہو رہی ہیں، ایٹیلیکٹیسس مینس کہ لنگس کے کسی ایک پارٹ کی یا پورے لنگس کی جب کولیپس ہو جاتی ہیں تو اس ٹائم ہم اس کو کہتے ہیں ایٹیلیکٹیسس. یا تو کسی لنگس کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایٹیلیکٹیسس ہو جاتی ہے، لنگس کولیپس ہو جاتی ہیں، یا پھر جو ایئر پیسیجز ہیں ان کے بند ہونے کی وجہ سے، ان کے بلاک ہونے کی وجہ سے ایٹیلیکٹیسس ہوتی ہیں. تو ایٹیلیکٹیسس کے ٹائم میں بھی اور پلمونری فائبروسس کے ٹائم میں بھی، پلمونری فائبروسس میں لنگز کے اندر اسکارنگ ہو جاتی ہیں، الویولائی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تک ہو جاتے ہیں، اسکارنگ ان کی ہو جاتی ہیں. اور لنگس کے اندر جب اسکار بننا شروع ہو جاتے ہیں اور لنگس جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم بریتھنگ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے پلمونری فائبروسس کے ٹائم پہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے. پیشنٹ ہو ہیز ریسیوڈ جنرل انیستھیزیا سچ ایز as well as positive cardiac arrest, patient often require ventilatory support until they have recovered from the effect of the anesthesia or the insult of an arrest. ایسے پیشنٹ جن کو جنرل انیستھیزیا دیا گیا ہے، جنرل انیستھیزیا اگر ان کو دیا گیا ہے تو اس کو پوری طرح سے بے ہوش کیا گیا ہے، اب وہ خود سے سانس نہیں لے سکتا، تو اس ٹائم ان کو ہم میکینیکل وینٹیلیشن پہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کارڈیک اریسٹ ہوا ہے
کارڈیک اریسٹ کے بعد بھی وہ خود سے سانس نہیں لے سکتا صحیح طریقے سے، تو پھر اس کو ہم وینٹیلیٹری سپورٹ پہ رکھتے ہیں. تب تک رکھتے ہیں جب تک انیستھیزیا کے اثر ختم نہ ہو، اور یا پھر وہ جو کارڈیک اریسٹ ہیں اس کے بھی اثر جو ہے وہ ختم نہ ہو، تب تک ہم اس کو وینٹیلیٹر سپورٹ پہ رکھتے ہیں. کچھ اور انڈیکیشنز ہیں. نیڈ فار سیڈیشن، اگر کوئی سرجری وغیرہ ہو رہی ہے اور انیستھیزیا دیا جا رہا ہے، تو انیستھیزیا کا مطلب یہ ہے کہ سیڈیشن اگر دی جا رہی ہے تو مینس کہ اب وہ خود سے سانس نہیں لے سکتا اگر جنرل انیستھیزیا دیا جا رہا ہے، تو اسی لیے اس ٹائم ضرورت پڑتی ہیں. نیورو مسکولر بلاکیج اگر کوئی ہے اس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وینٹیلیٹری سپورٹ پہ رکھا جائے پیشنٹ کو. نیڈ ٹو ڈیکریز سسٹمک اور مائیوکارڈیل آکسیجن کنزمپشن، سسٹمیٹیکلی اور مائیوکارڈیل جو آکسیجن کی کنزمپشن ہے اس کو تھوڑا بہت ڈکریز کرنے کے لیے، کیونکہ جتنا زیادہ کنزمپشن ہوتا ہے اتنا زیادہ بوجھ آتا ہے انسان کے اوپر، اس کے لنگس کے اوپر، اور آکسیجن کی بھی کمی ہو جاتی ہے ساتھ میں، تو اسی لیے وہاں پہ نیڈڈ ہوتی ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے. یوز آف ہائپر وینٹیلیشن ٹو ریڈیوس انٹراکرینیل پریشر. ایک اور بات یہ کہ اگر انٹراکرینیل پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کو ہم ہائپر وینٹیلیشن کے تھرو انٹراکرینیل پریشر کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ رکھتے ہیں، اور وینٹیلیٹر پہ اس کا جو موڈ ہے اس کو ہائپر وینٹیلیشن کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو پیشنٹ جلدی جلدی جو ہے وہ سانس لیتے ہیں، اور جو انٹراکرینیل پریشر ہے یہ پھر اس کی وجہ سے ریڈیوس ہو جاتی ہیں. وینٹیلیشن اب نارمیلٹیز اگر کوئی ہو، جیسا کہ ریسپائریٹری مسل ڈسفنکشن ہو کسی بھی وجہ سے، کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا مائستینیا گریوس کی وجہ سے یا پھر پولیومائلائٹس کی وجہ سے، ریسپائریٹری مسلس میں فٹیگ ہو، چیسٹ وال ابنارملٹیز جیسے کہ فلیئر چیسٹ ہو، نیورو مسکولر ڈیزیزز کوئی ہوں جیسا کہ گولین بیری سنڈروم کا ہم نے ذکر کیا، مائستینیا گریوس کا ہم نے ذکر کیا، تو اس ٹائم ضرورت پڑتی ہے کہ پیشنٹ کو میکینیکل وینٹیلیشن پہ رکھا جائے. آکسیجنیشن ابنارملٹیز اگر ہو، ریفریکٹری ہائپوکسیمیا اگر ہو. ریفریکٹری ہائپوکسیمیا یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ایک بندے کا جو بلڈ ہے اس میں آکسیجن لیول جو ہے وہ ڈینجرسلی لو ہو جاتی ہیں. اس کو اگر ہائی لیول آف سپلیمنٹل آکسیجن بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس ٹائم اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. نیڈ فار پازیٹیو اینڈ ایکسپائریٹری پریشر. پازیٹیو اینڈ ایکسپائریٹری پریشر آگے بھی آپ لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہ ایک میکینیکل وینٹیلیشن ٹیکنیک ہے. میکینیکل وینٹیلیٹر کی ایک موڈ ہے، ایک ٹیکنیک ہے کہ اس میں ہم پازیٹیو اینڈ پریشر جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں پازیٹیو پریشر دی جاتی ہیں ایئر ویز کو، اور کس ٹائم دی جاتی ہیں؟ ایکسہلیشن کے اینڈ میں دی جاتی ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایکسہلیشن کے اینڈ میں اگر پازیٹیو پریشر دی جائے ایئر ویز کو، تو پھر ایفیکٹیولی لنگز جو ہے وہ سلائٹلی انفلیٹڈ رہیں گے بٹوین دا بریتھس. یعنی بٹوین دا بریتھس اگر ہم پازیٹیو پریشر پرووائڈ کرتے ہیں ایکسہلیشن کے اینڈ میں، تو اس کی وجہ سے لنگز جو ہے وہ تھوڑا بہت سلائٹلی وہ انفلیٹڈ رہتے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو اینڈ ایکسپائریٹری پریشر. اس کو ہم پیپ کہتے ہیں، PEEP اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کولیپسڈ الویولائی جو ہے وہ ریکریٹ ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ایٹلیکٹیسس پریونٹ ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے لنگ کمپلینس جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے جو لنگس کے اندر جو بیس لائن پریشر ہوتی ہیں وہ مینٹین رہتی ہے ایٹ دا اینڈ آف ایکسہلیشن. اس کے علاوہ ایکسیسیو ورک آف بریتھنگ. اگر بہت زیادہ ایکسیسیو ورک آف بریتھنگ ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اور اس کو فٹیگ محسوس ہو رہی ہے، تو اس ٹائم بھی ہم پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑتے ہیں. اور اگر اس کو پیپ کی ضرورت ہے پازیٹیو اینڈ ایکسپائریٹری پریشر کی، تو اس ٹائم بھی ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اب یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کرائٹیریا فار انسٹیٹیوشن آف وینٹیلیٹری سپورٹ. یہ وہ کرائٹیریا ہے جس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کب یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے. تو اس میں پلمونری فنکشن اسٹڈیز پہلے آپ لوگ کریں گے. پلمونری فنکشن اسٹڈیز میں سب سے پہلے آپ لوگ ریسپائریٹری ریٹ کو دیکھیں گے. ریسپائریٹری ریٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 to 20 بریتھ پر منٹ نارمل ہوتی ہیں، لیکن اگر گریٹر دین 35 ہے تو اس ٹائم آپ لوگوں نے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے.
ٹائیڈل والیوم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 to 7 ml پر kg جو ہے وہ نارمل ہوتی ہیں، لیکن اگر 5 سے کم ہیں تو اس ٹائم آپ نے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے۔ وائٹل کیپیسٹی آپ چیک کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وائٹل کیپیسٹی 65 to 75 ml پر kg نارمل ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ 15 سے کم ہو رہا ہے تو اس ٹائم آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے۔ میگزیمم انسپائریٹری فورس جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 75 to 100 cm of H2O وہ نارمل ہوتی ہیں، اور اس کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا کہ -20 سے بھی کم ہو رہی ہیں تو اس ٹائم وینٹیلیٹر اس کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ پلمونری جو فنکشن اسٹڈیز ہیں، اس کے بعد آپ لوگ آرٹیریل بلڈ گیسز جو ہے ان کو چیک کریں گے۔ آرٹیریل بلڈ گیسز میں آپ لوگ پی ایچ کو دیکھیں گے پہلے کہ پی ایچ جو ہے وہ 7.35 to 7.45 نارمل ہوتی ہیں۔ اگر اس سے اوپر نیچے ہیں، فار ایگزامپل 7.25 سے کم ہیں، تو اس ٹائم آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے۔ پارشل پریشر آف آکسیجن اگر 60 سے کم ہیں، یعنی 75 to 100 mmHg نارمل ہوتی ہیں، اگر 60 mmHg سے کم ہیں تو اس ٹائم آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے۔ پارشل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ 35 to 45 mmHg نارمل ہے، اگر یہ گریٹر دین 50 ہو گیا ہے تو اس ٹائم آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے۔ ٹائپس آف میکینیکل وینٹیلیٹرز، اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ میکینیکل وینٹیلیٹرز جو ہے اس کے 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ٹائپ ہے نیگیٹو پریشر وینٹیلیٹرز اور ایک ٹائپ ہے پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز۔ نیگیٹو پریشر وینٹیلیٹرز، ایئرلی نیگیٹو پریشر وینٹیلیٹرز ور نون ایز آئرن لنگز، جو شروع میں جو نیگیٹو پریشر وینٹیلیٹرز تھے ان کو آئرن لنگز کہا جاتا تھا۔ یہ والا جو سسٹم ہے اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک سلنڈر ٹائپ، اس کے اندر پیشنٹ کو اس طرح لٹایا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے تھرو نیگیٹو پریشر جنریٹ کی جاتی تھی پیشنٹ کے چیسٹ کے اندر، اور پھر جو ہے ایئر اس کی وجہ سے فلو ان ہو جاتی تھی، لنگس کے اندر فلو ایئر کی ہو جاتی تھی، تو اس کو کہا جاتا تھا آئرن لنگس۔ The patient body was encased in an iron cylinder and negative pressure was generated. پیشنٹ کو رکھا جاتا تھا ایک آئرن سلنڈر کے اندر اور نیگیٹو پریشر جو ہے وہ جنریٹ کروا دی جاتی تھی۔ The iron lung are still occasionally used today. ابھی بھی occasionally کبھی کبھار جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ Intermittent short-term negative pressure ventilation is sometimes used in patients with chronic diseases. کبھی کبھی جو انٹرمیٹنٹ شارٹ ٹرم نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن ہے، یعنی کبھی کبھی اوکیجنلی شارٹ ٹرم کے لیے نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن جو ہے اس پہ بھی رکھا جاتا ہے پیشنٹس کو، اور ان پیشنٹس کو جن کو کرونک ڈیزیزز ہوتے ہیں۔ لیکن دی یوز آف نیگیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز از ریسٹرکٹیڈ ان کلینکل پریکٹس، however because they limit positioning، یہ جو ان کی یوز ہے یہ ریسٹرکٹیڈ ہے۔ ریسٹرکٹیڈ کیوں ہے؟ ریسٹرکٹیڈ اس لیے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو پوزیشننگ ہے اس میں مسئلہ آتا ہے، یعنی پیشنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے اپنی مرضی سے اب موومنٹ نہیں کر سکتا، اس کی جو موومنٹ ہوتی ہیں وہ فریلی اب اس کی موومنٹ کی ایبلٹی جو ہے اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ ادھر ادھر موو نہیں کر پاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اینڈ دے لیک اڈیپٹیبلٹی ٹو لارج اور اسمال باڈی ٹارسس، اگر باڈی کا ٹرنک جو ہے وہ لارج ہیں بہت زیادہ تو اس پہ کوئی اثر نہیں کر پاتی تھی یہ مشین، یہ جو آئرن لنگ ہے یہ اتنا زیادہ نیگیٹیو پریشر کریٹ نہیں کر پاتی تھی، اور جب کوئی بہت پتلے ہوتے تھے تو ان کے اوپر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹیو پریشر پیدا کی جاتی تھی، تو اسی لیے یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اڈیپٹیبلٹی نہیں تھی اس کی، کہ اگر ہلکے ہلکے لوگ آ جائیں چھوٹے چھوٹے سے تو ان کے لیے چھوٹا ہونا پھر بڑوں کے لیے بڑا ہونا اس طرح کچھ نہیں تھا۔ اسمال باڈی ٹارسس کے لیے، اسمال باڈی چیسٹ کے لیے اس طرح کوئی اڈیپٹیبلٹی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور فوکس ول بی آن پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹر، اب ہمارا جو فوکس ہے وہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز پہ ہوگا۔ نیگیٹیو پریشر کو آپ لوگوں نے جان لیا، آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، لیکن ابھی چونکہ یہ یوز نہیں ہوتے اور ابھی ماڈرن دور میں جو بھی وینٹیلیٹرز یوز ہو رہے ہیں تو وہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز ہیں، تو اسی لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز پہ ہے۔ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز، اچھا اسٹوڈنٹس اب یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، نیگیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز کے بارے میں آپ لوگوں نے جان لی۔ اب دیکھیں کہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز ڈیلیور گیس ٹو دی پیشنٹ انڈر پازیٹیو پریشر ڈیورنگ دی انسپائریٹری فیز، یعنی پیشنٹ کو انڈر پازیٹیو پریشر یہ جو وینٹیلیٹرز ہے یہ گیس ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ جو پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں وہ ایکسیڈ کر جاتی ہیں انوائرمنٹ میں، سراؤنڈنگ میں جو پریشر ہوتی ہیں اس کو،
یعنی پیشنٹ کے سراؤنڈنگ میں جو ایٹماسفیرک پریشر ہوتی ہیں اس سے زیادہ پریشر جو ہے وہ وینٹیلیٹر ایگزرٹ کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایئر جو ہے وہ لنگس کے اندر فلو کر جاتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن. اب ٹائپس دیکھ لیں کہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز کے کون کون سے ٹائپس ہیں. تو ان کے ٹائپس میں سے فرسٹ ون ہے والیوم وینٹیلیٹرز، سیکنڈ ون ہے پریشر وینٹیلیٹرز، اور تھرڈ ون ہے ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز. والیوم وینٹیلیٹرز کا تعلق والیوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ کتنا والیوم جو ہے وہ پری سیٹ کیا جا رہا ہے. پریشر وینٹیلیٹرز کا کام ہوتا ہے ان پیشنٹ کے ساتھ جو کہ والیوم کو تو مینٹین کر سکتے ہیں لیکن پریشر کو وہ مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اس پریشر سے ان کے اندر، ان کے لنگس کے اندر ہوا نہیں جا رہی ہے جو کہ نارمل ہوتی ہیں. تو اس ٹائم پریشر وینٹیلیٹرز جو ہے یہ یوز کرنے ہوتے ہیں. اور ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز اس ٹائم ہم یوز کرتے ہیں کہ جہاں پہ والیوم بھی ٹھیک ہے، پریشر بھی ٹھیک ہے، لیکن نمبر آف بریتھ جو ہے وہ کم ہے. تو اس ٹائم وہاں پہ ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز ہم یوز کرتے ہیں. دیکھیں لکھا ہے The volume ventilator is commonly used in critical care setting. Volume ventilator جو ہے وہ critical care setting کے اندر وہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں. The basic principle of this ventilator is that a designated volume of air is delivered with each breath. کہ پہلے سے قائم رکھا گیا جو والیوم ہے ایئر کا وہ ڈیلیور کیا جائے ہر سانس کے ساتھ. یہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس وینٹیلیٹر کا، جس کا نام والیوم وینٹیلیٹر ہے. The amount of pressure required to deliver set volume depend on patient lung compliance, patient ventilator resistance factor. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کے کہا جا رہا ہے کہ the amount of pressure required to deliver this set volume. اب جو پریشر کا اماؤنٹ ہے کہ جو سیٹ والیوم ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے کتنا پریشر دینا چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے لنگس کمپلینس کے اوپر. تو پیشنٹ کے لنگس کمپلینس کسے کہتے ہیں؟ پیشنٹ لنگ کمپلینس مینس کہ اس کے لنگس کی وہ ایبیلٹی کہ وہ کتنا ایکسپینڈ ہو رہے ہیں اور کتنا وہ والیوم آف ایئر جو ہے وہ اپنے اندر ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے پیشنٹ لنگ کمپلینس. اب یہ کمپلینس اگر ہائی ہے، اگر پیشنٹ کا جو لنگ کمپلینس ہے وہ ہائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو لنگز ہے تو وہ زیادہ الاسٹک ہیں اور آسانی سے وہ انفلیٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو والیوم ڈیلیور کرنے کے لیے وینٹیلیٹر سے پریشر جو ہے وہ کم مقدار میں جنریٹ ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ کم پریشر کو یوز کرتے ہوئے وینٹیلیٹر سیٹ والیوم جو ہے وہ اس لنگ کے اندر ڈیلیور کر سکتا ہے. اب اس کے کنورسلی وہ پیشنٹ جن کا لنگ کمپلینس لو ہوتا ہے اور ان کے لنگز جو ہے وہ اسٹف ہوتے ہیں، نان کمپلینٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ضرورت پڑتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریشر وینٹیلیٹر جو ہے وہ پروڈیوس کرے تاکہ آسانی سے وہ جو والیوم ہے پری سیٹ والیوم اس کی وینٹیلیشن کی جا سکے، اس کو لنگس کے اندر پہنچایا جا سکے. تو یہی بات ہے کہ اگر لنگ کمپلینس جو ہے وہ ہائی ہیں تو آسانی سے کم پریشر یوز کرتے ہوئے ڈیلیور کی جا سکتی ہیں والیوم کو، اور اگر کمپلائنس جو ہے وہ لو ہے، لنگس اسٹف ہے، ہارڈ ہے، تو اس ٹائم مشکل ہوتی ہے، پریشر زیادہ پیدا کرنا پڑتا ہے آکسیجن کو ڈیلیور کرنے کے لیے. پیشنٹ وینٹیلیٹر ریزسٹنٹ فیکٹر. اب جو ریزسٹنٹ فیکٹر ہے تو ریزسٹنٹ فیکٹر ایئر وے سیکریشنز ہو سکتے ہیں، برونکو کنسٹرکشن ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ریزسٹنس جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہیں، اور ریزسٹنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ آف پریشر ضرورت ہوگی وینٹیلیٹر سے، اتنا زیادہ اماؤنٹ آف پریشر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنے کے لیے. Therefore, peak inspiratory pressure PEEP must be monitored in the volume modes because it varies from breath to breath. اب کیا ہے کہ جو پیپ ہوتا ہے، پیک انسپائریٹری جو پریشر ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس میکزیمم پریشر کو جو کہ وینٹیلیٹر اپلائی کرتی ہیں انسپائریشن کے دوران کہ وہ ایک ٹائیڈل والیوم، پری سیٹ ٹائیڈل والیوم جو ہے اس کو لنگس تک ڈیلیور کر سکے. تو پری سیٹ ٹائیڈل والیوم کو لنگس تک ڈیلیور کرنے کے لیے وینٹیلیٹر جو میکزیمم پریشر وہ اپلائی کرتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پیک انسپائریٹری پریشر. تو یہ پیک انسپائریٹری پریشر جو ہے اس کو کلوزلی مانیٹر کرنا چاہیے. یہ جو والیوم موڈ جب ہم یوز کرتے ہیں والیوم وینٹیلیٹرز تو اس
ٹائم، کیونکہ یہ بریتھ ٹو بریتھ جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں. ود دس موڈ آف وینٹیلیشن ریسپائریٹری ریٹ، انسپائریٹری ٹائم اینڈ ٹائڈل ولیوم آر سلیکٹڈ فار میکینیکل بریتھ. اگر ہم ولیوم وینٹیلیٹرز یوز کر رہے ہیں تو اس ٹائم ہم موڈ آف وینٹیلیشن کے کون سا موڈ آگے ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے کہ موڈ آف وینٹیلیشنز کون سی ہیں. تو موڈ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ریسپائریٹری ریٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، انسپائریٹری ٹائم ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ انسپائریشن کتنے ٹائم میں ختم ہوگی، کتنے ٹائم میں بند ہونی ہے، اور ٹائڈل ولیوم، پری سیٹ ٹائڈل ولیوم بھی ہم رکھتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے، میں بھی آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہیں. اب جو دوسرا جو ٹائپ ہے وینٹیلیٹرز کا وہ پریشر وینٹیلیٹرز ہے. پریشر وینٹیلیٹرز جو ہے اسٹوڈنٹس، تو ان کے بارے میں دیکھ کے لکھا ہے، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پریشر وینٹیلیٹرز جو ہے ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے پریشر کے ساتھ. تو لکھا ہے the use of pressure ventilators is increasingly in critical care units. بہت زیادہ انکریز ہوتی ہیں، ان کی جو یوز ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں کریٹیکل کیئر یونٹس کے اندر. A typical pressure mood delivers a selected gas pressure to the patient early in inspiration and sustain the pressure throughout the inspiratory phase. Typically پریشر موڈ جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ گیس پریشر پیشنٹ کو وہ ڈیلیور کرتی ہیں. انسپائریشن ایئرلی ان انسپائریشن یعنی شروع میں انسپائریشن شروع میں بھی کرتی ہیں، اور پھر انسپائریٹری فیز کے ختم ہونے تک اس پریشر کو سسٹین رکھتی ہیں. بائی میٹنگ دا پیشنٹ انسپائریٹری فلو ڈیمانڈ تھرو آؤٹ انسپائریشن پیشنٹ ایفورٹ از ریڈیوسڈ اینڈ کمفرٹ انکریز. اور اس طریقے سے پریشر وینٹیلیشن کے تھرو جب پیشنٹ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہیں انسپائریٹری فلو کے لیے، اس کو جتنا پریشر چاہیے تھا وہ اس کو اگر مل جاتا ہے انسپائریشن کے دوران، تو پیشنٹ کے ایفورٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور اس کو کمفرٹ جو ہے وہ زیادہ ملتی ہیں، اس کی کمفرٹ انکریز ہوتی ہیں. Although pressure is consistent with these modes, volume is not. اب یہاں پہ پریشر وینٹیلیٹرز کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ پریشر کو کنسسٹنٹ رکھا جاتا ہے، لیکن ولیوم کو یہاں پہ کنسسٹنٹ رکھا نہیں جاتا. Volume will change with change in resistance or compliance. Compliance کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اور ریزسٹنس کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ولیوم چینج ہوتی ہیں، لیکن پریشر کو اس وینٹیلیٹر کے تھرو کنسسٹنٹ رکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ولیوم جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں کمپلینس کے ساتھ ساتھ، ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ، تو اسی لیے ایکسہیل ٹائڈل ولیوم از اے ویریبل ٹو مانیٹر کلوزلی. جو ایکسہیل ٹائڈل ولیوم ہوتی ہیں وہ ویریبل یہاں پہ اس موقع پہ ہے کہ جس کو کلوزلی مانیٹر کرنا ہے. With pressure modes, the pressure level to be delivered is selected and with some mode options. For example, pressure controlled PC mode described later, rate and inspiratory time are preset as well. اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں پہ کنٹرول موڈ کی بات ہو گئی ہے، آگے ہم ڈسکس کریں گے وینٹیلیٹر کے موڈز کی. تو وہاں پہ ایک موڈ ہوتا ہے وینٹیلیٹر کی کنٹرول موڈ. کنٹرول موڈ میں یہ کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کے جتنے بھی ایفورٹس ہیں تو ان کے اوپر کنٹرول رکھا جاتا ہے، ان کو سپریس کیا جاتا ہے اور مشین ہی پوری بریتنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرولڈ وینٹیلیشن موڈ. تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور لکھا ہے کہ پریشر موڈ وینٹیلیٹرز جو ہوتے ہیں تو اس میں پریشر وینٹیلیٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم پریشر کے لیول کو، جس لیول پہ پریشر ڈیلیور کرنی ہے اس کے لیول کو سلیکٹ کرتے ہیں. کچھ موڈ آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کنٹرول موڈ اگر ہم نے سلیکٹ کرنی ہے تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریسپائریٹری ریٹ اور انسپائریٹری ٹائم جو ہے وہ پہلے سے پری سیٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ جو ٹائپ ہے ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز. تو ان کے بارے میں لکھا ہے ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز یوز اسمال ٹائڈل ولیوم 1 to 3 ml per kg ایٹ فریکوینسیز گریٹر دین 100 breath per minute. کیا ہوتا ہے کہ جو ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز ہیں وہ اسمال ٹائڈل ولیوم یوز کرتے ہیں. ولیوم کے ساتھ ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا، 1 to 3 ml per kg وہ ولیومز یوز کرتے ہیں، لیکن فریکوینسی ہائی ہوتی ہیں. فریکوینسی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ 100 breath per minute جو ہے اس تک پہنچ جاتی ہیں، 100 تک پہنچ جاتی ہیں، اتنا وہ زیادہ رکھتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر بھی مینٹین کر سکتا ہے، ولیوم بھی مینٹین کر سکتا ہے، لیکن نمبر آف بریتھ جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتا. تو اسی وجہ سے ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز پہ ہم ان کو رکھتے ہیں. The high frequency ventilator accomplishes oxygenation by the diffusion of oxygen and carbon dioxide from higher to low gradient of concentration. یہاں پہ ڈیفیوژن ہوتی ہیں ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز جو ہے وہ آکسیجنیشن کو اس طریقے سے اکمپلش کرتی ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ اگر اس کی ہائر کنسنٹریشن ہے تو وہ لوور کنسنٹریشن کی طرف چلی جاتی ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ان سائڈ اگر اس کی ہائی کنسنٹریشن ہے تو وہ آؤٹ سائڈ اپنے لوور کنسنٹریشن کی طرف چلی جاتی ہیں.
This diffusion movement is increased if the kinetic energy of gas molecule is increased. اگر گیس molecules میں kinetic energy increase ہوتی ہیں تو یہ diffusion مزید increase ہوگی. A high frequency ventilator would be used to achieve lower peak ventilator pressure, thereby lowering the risk of barotrauma. اس میں کیا ہوتا ہے, high frequency ventilator جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں جو peak ventilator pressure ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے, تو اس کو لو رکھنے کی وجہ سے بیروٹراما کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں. بیروٹراما کہتے ہیں جب لنگس ٹیشوز کی انجری ہو جاتی ہیں پریشر کی وجہ سے, اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑنے کی وجہ سے, تو اس کو بیروٹراما کہتے ہیں. تو یہاں پہ پیک وینٹیلیٹر پریشر کو جب ہم کم رکھتے ہیں, بہت زیادہ لوور رکھتے ہیں, تو اس ٹائم بیروٹراما کے جو رسک ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اب آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہیں کہ کون سے وینٹیلیٹرز ہیں جن کے تھرو بیروٹراما کی رسک جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز ہیں. اب دیکھیں کلاسیفیکیشن آف پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز. پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز کی کلاسیفیکیشن دیکھ لیں. وینٹیلیٹرز آر کلاسیفائڈ اکارڈنگ ہاؤ the inspiratory phase ends. The factor which terminate the inspiratory cycle reflect the machine type. یعنی یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کو کچھ اس طریقے سے پازیٹیو پریشر وینٹیلیٹرز کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ انسپائریٹری فیز جو ہے وہ کس طریقے سے اینڈ ہوتی ہیں, وہ فیکٹر جو کہ انسپائریٹری سائیکل کو ٹرمینیٹ کرتی ہیں تو وہ مشین کا ٹائپ بن جاتا ہے. جیسا کہ دیکھ لیں, دے آر کلاسیفائڈ ایز پریشر سائیکل وینٹیلیٹرز, والیوم سائیکل وینٹیلیٹرز اینڈ ٹائم سائیکل وینٹیلیٹرز. والیوم سائیکل وینٹیلیٹرز جو ہے یہ وہی ہیں, والیوم وینٹیلیٹرز کا جو ہم نے ذکر کیا وہی ہیں کہ اس میں انسپائریشن از ٹرمینیٹڈ آفٹر اے پری سیٹ ٹائڈل والیوم ہیز بین ڈیلیورڈ بائی دا وینٹیلیٹر. انسپائریشن اس وقت ٹرمینیٹ ہوتی ہے, اس وقت ختم ہوتی ہے جب پری سیٹ ٹائڈل والیوم جو ہے وہ ڈیلیورڈ ہو جائے. ایک پری سیٹ ٹائڈل والیوم ایک وینٹیلیٹر اگر ڈیلیور کر لے تو اس ٹائم انسپائریشن اینڈ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں والیوم سائیکل وینٹیلیٹر یا والیوم وینٹیلیٹر سمپلی, جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی. The ventilator delivers a preset tidal volume and inspiration stop when the preset tidal volume is achieved. جب preset tidal volume جو اس نے دیا ہوا ہے وینٹیلیٹر نے وہ اچیو ہو جائے تو اس وقت انسپائریشن اسٹاپڈ ہوتی ہے. پریشر سائیکل وینٹیلیٹرز کو دیکھ لیں. in which inspiration is terminated when the specific airway pressure has been reached. جب جتنا اسپیسیفک ایئر وے پریشر نیڈ ہے وہ پہنچ جاتی ہیں تو اس ٹائم انسپائریشن اینڈ ہو جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پریشر سائیکل وینٹیلیٹر. دی وینٹیلیٹر ڈیلیورز اے پری سیٹ پریشر. وینٹیلیٹر پہلے سے ایک پریشر اس نے دیا ہوا ہوتا ہے. ونس دس پریشر از اچیوڈ, ایک دفعہ وہ ہو جائے, وہ اچیو ہو جائے تو اینڈ انسپائریشن اوکر, پھر انسپائریشن ختم ہو جاتی ہیں. ٹائم سائیکل وینٹیلیٹرز جو ہیں in which inspiration is terminated when a preset inspiratory time has elapsed. یہاں پہ انسپائریشن اس وقت بند ہوتی ہیں, اس وقت ختم ہوتی ہیں جب پری سیٹ کیا ہوا انسپائریٹری ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ الیپس ہو جاتی ہیں, مینس ختم ہو جاتی ہیں. تو اس ٹائم اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم سائیکل وینٹیلیٹر, کہ انسپائریشن کا جو ٹائم ہے وہ پہلے سے پری سیٹ دیا ہوتا ہے کہ بس انسپائریشن اتنے سیکنڈ کی ہوگی اس طرح. Time cycle machine are not used in adult critical care setting. They are used in pediatric intensive care areas. اب یہ ایڈلٹس جو کیئر سیٹنگ ہے اس میں اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے, یہ پیڈیاٹرک میں زیادہ یوز ہوتے ہیں. یہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سائز بھی اسمال ہے اور ان کی کیپیسٹی بھی لو ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے کوموربیڈیٹیز ہوتے ہیں اور ان کو ایڈوانس لیول پہ وینٹیلیٹری سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور یہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے ٹائم سائیکل والا جو ہے. اسی لیے زیادہ تر یہ پیڈیاٹرک میں یوز ہوتے ہیں, ایڈلٹس میں اتنا زیادہ یہ یوز نہیں ہوتے. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس وینٹیلیٹرز کے موڈ کو, کہ وینٹیلیٹرز جو ہے اس کے موڈز کیا ہوتے ہیں. ابھی ہم ٹائپ پڑھ رہے تھے ابھی تک, اب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے موڈز کو پڑھنا کہ موڈز کیا ہوتے ہیں. تو لکھا ہے the way the machine ventilate the patient. جس طریقے سے مشین پیشنٹ کو وینٹیلیٹ کرتی ہیں اس طریقے کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹر موڈ. How much the patient will participate in his own ventilatory pattern, کہ ایک پیشنٹ اپنے وینٹیلیٹری پیٹرن جو ہے اس میں کتنا سپورٹ کر پا رہا ہے, کتنا پارٹیسپیٹ کر پا رہا ہے, اس کی پارٹیسپیشن کی لیول کتنی ہے اور مشین کی اس کے ساتھ مدد کتنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹر موڈ. ایچ موڈ از ڈفرینٹ ان ڈیٹرمننگ ہاؤ مچ ورک آف دا بریتھنگ دا پیشنٹ ہیز ٹو ڈو. اور جو بھی موڈ ہے تو وہ ڈفرینٹلی ڈیٹرمن کرتی ہے اس چیز کو کہ پیشنٹ نے کتنا زیادہ بریتھنگ جو ہے بریتھنگ ورک وہ سیکھ لیا ہے, کتنا اب اس سے ہو سکتا ہے.
فرسٹ ون جو ہے موڈز آف وینٹیلیشن میں وہ ہے اسپونٹینیس موڈ وینٹیلیشن. اسپونٹینیس موڈ وینٹیلیشن کا نیم سنتے ہی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں پیشنٹ خود جو ہے اسپونٹینیسلی وہ بریتھنگ کر رہا ہوتا ہے, مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, مشین لگی ہوتی ہے لیکن پیشنٹ خود سے بریتھ کر رہا ہوتا ہے. اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اسپونٹینیس موڈ وینٹیلیشن. دا مشین از ناٹ گیونگ پریشر بریتھ, کہ اس میں مشین کوئی بریتھ جو ہے وہ نہیں دے رہی. دا پیشنٹ بریتھ اسپونٹینیسلی, پیشنٹ خود سے اسپونٹینیسلی بریتھنگ کر رہا ہوتا ہے. دا پیشنٹ نیڈ اونلی اسپیسیفک FiO2 friction of induced oxygen to maintain its normal blood gases. اب FiO2 جو friction of induced oxygen ہے, یہ ایک اسٹیمیشن ہے کہ ایک انسپائریشن کے اندر آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہے, اس کی جو اسٹیمیشن ہوتی ہے وہ FiO2 کہلاتی ہے, friction of induced oxygen. تو یہاں پہ صرف جو ہے وہ یہ ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ کو کہ اس کی جو FiO2 ہے وہ اسپیسیفکلی اس کو مینٹین رکھا جائے تاکہ نارمل بلڈ گیسز اس کے ہوں. اس کے علاوہ بریتھنگ اسپونٹینیسلی پیشنٹ خود کرتا ہے, اس کو مشین کی طرف سے نہیں ہوتی, تو یہ کہلاتی ہے اسپونٹینیس موڈ وینٹیلیشن. دوسرا ہے کنٹرول موڈ وینٹیلیشن. کنٹرول موڈ وینٹیلیشن میں پیشنٹ کے جتنے بھی ایفورٹس ہے اس کو سپریس کر دیا جاتا ہے اور صرف مشین ہی کام کرتا ہے. دیکھیں لکھا ہے دا مشین کنٹرول دا پیشنٹ وینٹیلیشن اکارڈنگ ٹو سیٹ ٹائیڈل والیوم اینڈ ریسپائریٹری ریٹ. اس میں پہلے سے دی گئی ٹائیڈل والیوم بھی ہوتی ہے, مشین کی طرف سے دی گئی ریسپائریٹری ریٹ بھی ہوتی ہیں, اور پیشنٹ اسی کے اکارڈنگلی وینٹیلیشن پہ ہوتا ہے. اسپونٹینیس ریسپائریٹری ایفورٹ آف پیشنٹ از لاکڈ آؤٹ. اس کے خود کے جو کوششیں ہوتی ہیں, ایفورٹس ہوتے ہیں, ان کو لاک کیا گیا ہے. پیشنٹ ہو ریسیو sedation and paralyzing drug he will on control mode. ایسا پیشنٹ جو سیڈیشن میں ہے یا پھر پیرالائزنگ ڈرگ وہ یوز کر رہا ہے اس میں ہے, تو اس ٹائم کنٹرول موڈ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں. تو آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہیں کہ وہ پیشنٹ جو کہ سیڈیشن ریسیو کر رہے ہیں یا پیرالائزنگ ڈرگ ریسیو کر رہے ہیں تو ان کو کس موڈ پہ رکھا جائے گا, تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کنٹرول موڈ وینٹیلیشن پہ رکھا جائے گا. اب یہ سینکرونائزڈ انٹرمیٹنٹ مینڈیٹری وینٹیلیشن, تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے. اس میں سینکرونائزیشن ہوتی ہے. سینکرونائزیشن کہتے ہیں دونوں ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, مشین بھی اپنا ایفورٹ ڈالتا ہے اور پیشنٹ بھی اپنا ایفورٹ ڈالتا ہے. دیکھ کے لکھا ہے مشین الاؤ دا پیشنٹ ٹو بریتھ. مشین الاؤ کرتا ہے پیشنٹ کو کہ وہ خود سے بریتھ کر سکتا ہے اسپونٹینیسلی, وائل پرووائڈنگ پری سیٹ FiO2 وہ دے رہا ہوتا ہے ساتھ میں, اینڈ اے نمبر آف وینٹیلیٹڈ بریتھ ٹو انشور ایڈیکویٹ وینٹیلیشن ود آؤٹ فٹنگ. اور ساتھ میں کچھ بریتنگ مشین کی طرف سے دی جاتی ہیں, کچھ نمبر آف بریتنگ, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صحیح طریقے سے ود آؤٹ تھکاوٹ اس کو جو ہے ایڈیکویٹ وینٹیلیشن مل رہی ہے. تو یہ ہے کہ FiO2 دیا گیا ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ بریتنگ جو ہے وہ وینٹیلیٹر ڈال لیتا ہے اس میں تاکہ آسانی سے وینٹیلیشن ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں سینکرونائزڈ انٹرمیٹنٹ مینڈیٹری وینٹیلیشن. اسسٹ کنٹرول موڈ. اب یہ اسسٹ کنٹرول موڈ جو ہے اس میں پیشنٹ ٹریگر دا مشین ود نیگیٹو انسپائریٹری ایفورٹس. پیشنٹ کے اپنے جو نیگیٹو انسپائریٹری ایفورٹس ہوتے ہیں اس کے تھرو مشین کو پیشنٹ جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے. اف دا پیشنٹ فیل ٹو بریتھ, اگر پیشنٹ فیل ہو جاتا ہے, وہ بریتھ نہیں کر سکتا, دا مشین ول ڈیلیور اے کنٹرول بریتھ. اس ٹائم اس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے پیشنٹ کے ایفورٹ کو, پیشنٹ کا ایفورٹ اگر فیل ہو گیا تو پھر اس ٹائم ایک دم سے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے مشین اس کو بریتنگ ڈیلیور کرتی ہیں ایٹ اے منیمم ریٹ اینڈ والیوم آلریڈی سیٹ. اور والیوم اور منیمم ریٹ آلریڈی سیٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر اس کو رکھتی ہیں. اور اگر پیشنٹ خود سے کر پاتا ہے تو اس کی مدد کرتی ہیں, اس کو کرنے دیتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسسٹ اور کنٹرول وینٹیلیشن موڈ. اچھا اسٹوڈنٹس, اب موڈ آف میکینیکل وینٹیلیشن جس میں والیوم موڈز ہے, پریشر موڈز ہیں, یعنی والیوم جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کے کون کون سے موڈز ہیں. یہاں پہ جو ابھی ہم پڑھ اسٹوڈنٹس, ان میں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. دیکھیں میری بات سن لیں. پہلے ہم نے ڈسکس کی کہ وینٹیلیشن کے دو ٹائپس ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو پریشر وینٹیلیشن ہے, ایک پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن ہے. پھر ہم نے ڈسکس کی پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن کو, اور ہم نے ڈسکس کیا کہ پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن جو ہے اس کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ان 3 ٹائپس میں سے ایک والیوم وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, ایک پریشر وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ ہائی فریکوینسی وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں یا ٹائم سائیکل وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں. ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا موڈ آف وینٹیلیٹر کو. موڈ آف وینٹیلیٹر جو ہے وہ موڈ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو موڈ میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اسپونٹینیس موڈ ہو سکتی ہیں, کنٹرول موڈ ہو سکتی ہیں, سینکرونائز موڈ ہو سکتی ہیں, اسسٹ کنٹرول موڈ ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ
جو ولیوم وینٹیلیٹرز ہے اس کے اپنے اسپیسیفکلی اس کے کون کون سے موڈز ہیں، اور جو پریشر وینٹیلیٹرز ہے اس کے اپنے اسپیسیفکلی کون کون سے موڈز ہیں، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں جو بھی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں ان کو پڑھے، یاد کرے، کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں، میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔